زندگی کو بامقصد بنانا ایک انگریزی کہاوت ہے کہ مطلوبہ نتائج اہم ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شاید اس لحاظ سے ایک اور متعلقہ اصول کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: ناجائز محاصل اپنا جواز پیش کرنے سے معذور ہوتا ہے۔ The end does not justify the means۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز بڑے جوش و خروش سے کیا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں یہ ثابت ہوا کہ ان کا آغاز درست نہ تھا۔ ان کا معاملہ اپنی صلاحیتوں کے درست تعین کے بجائے غلط اندازوں پر مبنی تھا۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم بہت ہی پرعزم شخص تھا۔ اس کا مقصد دنیا کو فتح کرنا تھا، لیکن بشری کمزوریاں اس کے عزائم میں حائل ہوئیں اور وہ 32 سال کی عمر میں اپنے وطن سے 3000 کلومیٹر دور بابلونیا میں انتقال کر گیا۔ یہ بات ایڈلف ہٹلر کے حوالے سے بھی درست ہے، جو ایک اولو العزم شخص کی مانند جرمنی کے چانسلر کے عہدے پر پہنچا۔ پھر اس نے پورے یورپ پر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے جنگ کی آگ بھڑکائی، جو بڑھتے بڑھتے دوسری جنگ عظیم میں بدل گئی۔ لیکن ہٹلر کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا اور اس نے 56 سال کی عمر میں کسی مورچے میں چھپ کر خودکشی کا ارتکاب کر لیا۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز بڑے پرعزم انداز میں کیا، لیکن اپنے ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے اور مایوسی کی حالت میں مر گئے۔ آغاز میں وہ پر امید تھے، لیکن آخر میں وہ کلی طور پر مایوسی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ زندگی کا فارمولہ ہے، جس نے عصر حاضر میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ بہت خوبصورت فارمولہ لگتا ہے۔ میں خواتین و حضرات میں سے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس اصول کو اپنایا۔ اگرچہ وہ شروع میں بہت خوش تھے، لیکن اپنی بعد کی زندگی میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ بالآخر وہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔ وہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی سے اس وقت رخصت ہوئے جب ان کی امیدیں خاک میں مل چکی تھیں اور ان کا جوش و خروش سرد ہو گیا تھا۔ وقتی خوشی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ خوشی کا درست پیمانہ اس سوال میں پوشیدہ ہے: آیا کہ انسان اپنی خوشی اور اطمینان کو زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھ سکا یا نہیں؟ جس طرح درخت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پوری طرح ثمربار ہوتا ہے، اسی طرح زندگی کا درست فارمولہ وہ ہے جو انسان کے لیے اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اطمینان کا باعث بنے، نہ کہ وہ جو عارضی دورانیے کے لیے خوشی کا اہتمام کرے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور درخت کا ثمربار ہونے والا دور اس کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کی اہمیت کا اندازہ بھی اس کی زندگی کے آخری دنوں میں اس سے ظہور ہونے والے کاموں سے ہوگا۔ کبھی بھی عارضی خوشی کو پیش نظر رکھ کر زندگی کی منصوبہ بندی نہ کریں۔ انسان کو ہمیشہ مستقبل کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ حال کے مقابلے میں مستقبل کی کامیابی اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو چاہیے سب سے پہلے اپنی دریافت کرے، پھر اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرے۔ لوگ اپنے مقاصد اپنے جوش کے زیر اثر منتظم کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ کار پختگی سے خالی ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے: انسان زندگی کے حقائق کو سمجھے، پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ مایوسی کی حالت میں مرنے کی بڑی وجہ جوشیلے پن میں طے کردہ مقاصد میں ناکامی ہے۔ عموماً لوگ اپنے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتے ہیں،
لہٰذا اس طرح کا پلان پائیدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ریت کے گھروندے کی مانند ہوتا ہے جس نے آخر کار ڈھہ جانا ہوتا ہے۔